جی خرم صاحب بتائے گا کہ اب جو ہے چین کا بھی دورہ ہوا اسحاق ڈار صاحب کا، اور ایک مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا ہے اور بڑا مثبت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جہاں چین نے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر اس پیس پروسیس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور بڑے پیش ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ اس کو کیسے آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب ایران اور یو ایس اگر دونوں جو ہے وہ ولنگنس دکھا رہے ہیں، باقی تمام ممالک بھی اس پہ آن بورڈ ہے، ولنگنس دکھا رہے ہیں، لیکن معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو کیا اس میں آپ پیش رفت دیکھ سکتے ہیں، کیسے اس پہ آگے بڑھا جائے گا؟ پاکستان اور چین نے جو آج 5 مشترکہ نکات ریلیز کیے ہیں جس پہ ایگریمنٹ ہے، وہ ان سوالات کے جوابات ہیں جو ہم نے پچھلے چند دنوں میں اسلام آباد میں جو اجلاس ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو نئے سوال کھڑے ہوئے تھے. مثلاً ایک سوال جو یہ کھڑا ہوا کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا یا اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا. بالکل. اب ویسے تو اس کا عمومی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو 5واں نقطہ ہے آج کے اعلامیے کا، وہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کو واپس اس پروسیس کے اندر لایا جائے. وہی ایک ہمارے پاس گارنٹی ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن نہیں ہے جو تمام ممالک کو پابند کر سکے. تو اس کے بارے میں جو بھی ہمارے تحفظات ہوں، لیکن اگر ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے تو وہ اقوام متحدہ کے پروسیس کے ذریعے ہی آئے گی، چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل اس کا سب سے جو موقر فورم ہے، اس کے اندر وہی میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک سلوشن ہے. اسی طرح جو ہے اس اعلامیے میں جو سوال اٹھا تھا، اس کا ایک جواب تو صدر ٹرمپ نے دیا. انہوں نے کہا جی مغربی دنیا آبنہ ہرمز کھول لے، ان کے انٹرسٹ ہیں. اس لیے جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی سیکیورٹی آف شپنگ لینز جو ہے اس کو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے. اب یہاں دیکھیے ایک سوال جو لینگویج ہے اس اعلامیے کی، وہ صرف آبنہ ہرمز کو ڈیل نہیں کر رہی. وہ جب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی آف شپنگ لینز ہیں، تو اس میں پھر چائنا کے ساتھ جو بہت ہی ایک اور انتہائی حساس جسے آبنائی کہتے ہیں، وہ آبنہ ملاکہ ہے جہاں سے چائنا کا سارا ٹریڈ موو کرتا ہے، اور وہ بلکہ آبنہ ہرمز سے بھی زیادہ تنگ ہے. تو لہذا چائنا کا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ جو مختلف آبنائیں ہیں، چاہے وہ سوئس کینال ہے چاہے پیناما کینال ہے، ان سب کو کھلا رکھنے کا جو میکینزم تھا، وہ اگر امریکہ اس سے پیچھے ہٹ گیا تو بہرحال ہمیں کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم یہ جو لفظ استعمال کیا ہے سیکیورٹی آف شپنگ لینز، اس کے اوپر بات کر سکیں. اور اسی طرح جو ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر بہت ایسے جو سارے جو چبھتے ہوئے ایشوز تھے، ان کو بڑے ایک مؤثر لیکن سمپل پیرائے میں کوشش کی گئی آج کے اعلامیے میں. جیسے یہ کہا گیا کہ جی نان ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو ہٹ نہ کریں، جہاں جہاں بھی لوگوں کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو ہٹ نہ کریں. پھر یہ کہا گیا کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں ان کو بند کریں اور ایکسس دیں. جو انسانی ہمدردی کے تحت اب ایران کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، اس دوسرے ممالک کو ایکسس ملنی چاہیے کہ اگر وہ مدد کرنا چاہیں. پاکستان نے تو آج آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکس بھجوائے ہیں امداد کے، لیکن وہ ناکافی ہیں ایران کی جو تباہی ہوئی ہے. تو چین کا اس پروسیس کے اندر داخل ہونا اور بین الاقوامی جو سو کالڈ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کو لے کر آنا اس سارے پروسیس میں، وہ کچھ سوالوں کے جوابات ہیں جو ابتدائی مذاکرات میں اٹھے تھے. لیکن یہاں امریکہ کا سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے مفادات کے ذریعے کے تحت ایکٹ کرے گا. اگر اپنے مفادات کے تحت ایکٹ کرے گا تو جنگ وہ بند کر دے گا، لیکن اگر امریکہ کے مفادات کے اوپر اسرائیل کے مفادات حاوی ہیں پھر یہ جنگ جاری رہے گی. اب تو خیر ٹرمپ نے ایک جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ حل کیے بغیر بھی وہ چاہ رہے ہیں فی الحال کہ وہ ایگزٹ کر جائیں، اور بعد میں جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی سوچی جائے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے. تو ان کی ڈیسپریشن تو وہاں پہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایک گارنٹی جو بار بار ایران مانگ رہا ہے اور اس کے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اب سیز فائر نہیں چاہیے، اس کو اس خطے میں جو ہے وہ پیس چاہیے. تو اگر ایران میں حملے رک بھی جاتے ہیں اور لبنان میں جو ہے وہ حملے جاری رہتے ہیں تو بھی ایران کو یہ قبول نہیں ہوگا، وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں. تو اس قسم کی گارنٹی آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو پرووائڈ کر دی جائے گی؟
جی گارنٹی پرووائڈ تو کوئی نہیں کر سکتا امریکہ کی یا اسرائیل کی، لیکن اب جو جس حالات تک ہم پہنچے ہیں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ امریکہ کا ایک الوداعی جنگ ہے اس خطے میں، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے ہرمز کھولے بغیر بھی میں ڈیل کر سکتا ہوں، وہ ایک بڑی سنگلاخ حقیقت ہے کہ پچھلے 10 سال سے تقریباً 12 ہے لیکن 10 سال سے تو کلیئر ہو گیا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر اس کا انحصار نہیں ہے اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ امریکہ تو اب خود نیٹ ایکسپورٹر ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے یہ کھل کر کہہ دیا، انہوں نے کہا جی جن کو تیل چاہیے مشرق وسطیٰ سے وہ خود کھول لیں، میں تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہی جو آئی تھنک جو حقیقت پہلے 3 دن کے بعد سے واضح ہے کہ وہ جو امریکی بحری بیڑا وہاں گیا تھا وہ اب آبنہ ہرمز میں موجود نہیں ہے پچھلے 4 ہفتوں سے، وہ وڈرا ہو گیا ہوا ہے۔ تو لہذا امریکہ اپنی جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ بحری بیڑے کی صورت میں ہیں، چاہے وہ اپنے فوجیوں کی صورت میں ہیں، وہ ریسورسز رسک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک سمجھے کہ ایریل بامبنگ جو تھی وہ کر رہے تھے میزائلز کے ذریعے، اور اس کا بھی جو ان کا بنیادی مقصد تھا، اور ان کے جوائنٹ چیفز نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ بنیادی مقصد جو عسکری ہدف تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ اب ایشو یہی ہے کہ اب جب کہ امریکہ کا اس طرح کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ غالباً ہر دن کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مفادات کے لیے اس نے جنگ شروع کی تھی، وہ جب بیٹھ کے اب کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور وہ سیاسی کیلکولیشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مڈ ٹرم جو انتخابات ہیں ایوان زیریں کے امریکہ میں وہ ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں، تو وہ اب نومبر میں ڈیو ہے۔ اور اگر ریپبلکن پارٹی صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ اس کے اندر لوز کر جاتی ہے، کنٹرول لوز کر جاتی ہے اور میجورٹی اپوزیشن کے پاس جاتی ہے، تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آخری 2 سال میں مزید کمزور ہو جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے خوبصورت آپ نے انتہائی کم لفظوں میں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں یا خطے میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایکسپلین کیا۔ سر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ امریکنز نے کہہ دیا جی کہ اگین اٹس نن آف آور بزنس، ہمارا تو وہاں سے تیل گیس تو گزرتی نہیں ہے، ہارموز سے جن کے گزرتی ہے وہ اس کو اوپن کر لیں، اور جن ملکوں کی وہاں سے گزرتی ہے اس میں یہ یورپینز بھی ہیں، صاف ظاہر ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، چائنا بھی سب سے بڑا وہاں سے ان سے امپورٹ کرتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے بھی ایک یہ موقع ہے فیز 7 کا کہ یورپین ممالک نے سپورٹ نہیں کیا امریکہ کی وار میں، بلکہ نیٹو تو ایک طرح کا ٹوٹ کے رہ گیا ہے، وہ ہمیں بالکل ویزیبل کریکس نظر آ رہے ہیں کہ ایران یہ آ کے اعلان کرے کہ جناب کہ جو ممالک ہیں جن کا تیل یہاں سے گزرتا ہے اور جو امریکہ کی وار میں شامل نہیں ہوئے تو ان کو ہم اجازت دینے کو تیار ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کی چیز، جسٹ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز، از اٹ پاسبل؟ جی آپ نے بالکل کلاس صاحب درست نشاندہی کیا۔ آج کے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد یہ جو ممکنات ہے یہ زیادہ قریب آ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک درار ڈالے گا امریکہ میں اور یورپ کے درمیان کہ بھئی امریکہ کو تو اب تیل کی اور گیس کی ضرورت نہیں لیکن باقی دنیا کو ضرورت ہے۔ مثلا آج ایک اور جو بہت دلچسپ خبر تھی کہ جو گیس ہیلیم ہے جو قطر ایکسپورٹ کرتا ہے وہ دنیا کی بیشتر ایم آر آئی مشینوں میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ اب پوری ایم آر آئی مشینیں جو ہیں ان کی سپلائی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ تو پوری دنیا میں ایک بحران ہے کہ جی ایم آر آئی جو ہے وہ کیسے ہوں گے، اور وہ سارا پروسیس ہسپتالوں میں بند ہو گیا ہے یا بند ہونے کے قریب ہے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں تو اس میں یہی پہلا جو آئی تھنک جو اگر ہمیں جنگ کے خاتمے کی طرف جانا ہے تو پہلا پروسیس تو یہی ہے جس کا آج پاک چین اعلامیہ میں ذکر کیا گیا کہ ایک تو فوری طور پہ ہاسٹیلٹیز کو سیز کریں نا جی، پھر سیز کر کے اس کے جو لانگ ٹرم ارینجمنٹس ہیں، اگر امریکہ یوں لگ رہا ہے کہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا اس نے ایک کوشش کی اسرائیل کے بہاف پہ لیکن وہ ناکام ہو گیا، تو اگر یہ جو لانگ ٹرم پہلے تو یہ جو میزائلوں کا پھینکنا ہے یہ بند ہو، جو جنگ ہے وہ بند ہو، جب وہ بند ہوگی تو پھر یہ جو نیا اینگل ہے کہ بھی آپ نے ہرمز کی جو ایک انٹرنیشنل گارنٹی ہے، آئیڈیلی تو یونائٹڈ نیشنز کے تحت جانا چاہیے لیکن اگر کوئی اور ارینجمنٹ ہوتا ہے یورپ کے ساتھ تو وہ ایران کے لیے میرے خیال میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی کرنے میں۔ اچھا ویسے تو سر آج جو 5 نکاتی یہ سامنے ڈکلریشن آیا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی بھی ہے آف کورس کہ چائنا جیسی بڑی پاور جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے ان تمام پوائنٹس پہ سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اس میں اعلامیہ میں پڑھا ہوگا یقینی طور پر سر آپ نے کہ کہیں پہ امریکہ کا نام نہیں ہے سر۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایران اور گلف سٹیٹس کے درمیان کوئی مسئلہ ہے،
وہ ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں, انہی کو سیز فائر کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کی ضرورت ہے, ایک دوسرے پہ حملے نہ کریں. اور نہ یہاں پہ امریکہ کا کہیں ذکر ہے پورے اس پریس نوٹ میں, نہ اسرائیل کا ذکر ہے, نہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کی وار اسرائیل ورسز ایران یا اگر ایران ورسز امریکہ, یا یہ آپ نے نوٹ کیا ہے سر کہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گلف کا مسئلہ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ, اباؤٹ اسرائیل. جی بالکل واضح ہے, اور چین اپنی اس پالیسی پہ, آپ اردو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, نان کنفرنٹیشنل پالیسی جو ہے امریکہ کی, اس پر وہ عمل پیرا ہے کہ وہ انہیں ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ان کی کنفرنٹیشن جو ہے اس کو وہ فوکس انہوں نے رکھا ہوا ہے تائیوان کے اوپر, وہاں ان کی کنفرنٹیشن ہے. اسی طرح ساؤتھ چائنا سی کا جو کنٹرول ہے, میں نے بھی اسٹریٹس آف ملاکا کا ذکر کیا, وہ ایک ان کے لیے بڑا کروشل پوائنٹ ہے. لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کو امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ چین کا بہت زیادہ تیل یہاں سے جاتا ہے, گیس یہاں سے جاتی ہے, بہت ساری دوسری پروڈکٹس جو ہیں, جس طرح میں نے ابھی ہیلیم کا ذکر کیا, سلفر کا ذکر کیا, وہ بہت جو ہے پوری دنیا میں اب ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو چین کا ایک موقع ہے اس وقت بھی, اس اعلامیے کے بعد بھی, کہ کیا وہ جو خلا امریکہ چھوڑ رہا ہے اس کو چین پر کرے گا یا نہیں. اس اعلامیے سے تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ چین کے اگرچہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا, لیکن ابھی وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کنفرنٹیشن کرنے کے لیے تیار